کاملہ کل کے سامنے آ جائے گا۔ چند لفظ میں یہ بات میں نے عرض کر دی، حضرت کا حکم ہے کہ میں کچھ چند اشعار بھی پڑھوں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں چند اپنے وقت کے اندر ہی۔ تو آئیے، موضوع میرا بہت مختصر سا، تقریر بھی میری مختصر سی، لیکن سرکار کی شان میں چند اشعار پہلے پڑھتا ہوں۔ شق قمر کا معجزہ شاعروں کا خاص موضوع، بڑے اچھے انداز میں اس کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ چاند پر نشتر لگاؤ آپ کی وہ شان ہے، سبحان اللہ، چاند پر نشتر لگاؤ آپ کی وہ شان ہے، اور یا رسول اللہ ڈوبے سورج کو اٹھاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند کو شق کرنا، دو ٹکڑے کرنا، اور اس کو طرح طرح سے اپنے الفاظ میں شاعری میں بیان کیا۔ فقیر نے نیا طریقہ اپنایا، سرکار قبول فرمائے کہ چاند پر نشتر لگاؤ آپ کی وہ شان ہے یا رسول اللہ، اور ڈوبے سورج کو اٹھاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ پائے کرے مردہ میں موجے زندگی انگڑائی لے، پائے کرے مردہ میں موجے زندگی انگڑائی لے، آپ جب ٹھوکر لگاؤ آپ کی وہ شان ہے، آپ جب ٹھوکر لگاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور انصاف مانگیں ہوں شجر سجدہ گزار، سبحان اللہ، جانور انصاف مانگیں ہوں شجر سجدہ گزار، اور سنگ سے کلمہ پڑھاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنگ سے کلمہ پڑھاؤ آپ کی وہ شان ہے، اور چاند پر نشتر لگاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اب التجا ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ کینہ دھو دو، سینہ میرا ہو مدینہ آپ کا، سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کینہ دھو دو، سینہ میرا ہو مدینہ آپ کا، ارے دشت کو گلشن بناؤ آپ کی وہ شان، سبحان اللہ، دشت کو گلشن بناؤ آپ کی وہ شان ہے، ڈوبے سورج کو اٹھاؤ آپ کی وہ شان ہے، بخش کر اپنی زیارت دہر کے عشاق کو، یا حبیبی یا رسول اللہ، بخش کر اپنی زیارت دہر کے عشاق کو، ارے دید مولا کی کراؤ آپ کی وہ شان ہے، دید مولا کی کراؤ آپ کی وہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ بدر ناقص کو بھی اس کے پیر کامل کی طفیل، بدر ناقص کو بھی اس کے پیر کامل کے طفیل، ارے اپنی محفل میں بلاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ اپنی محفل میں بلاؤ آپ کی وہ شان ہے۔ اور یہ زمین بڑی پیاری اور بڑی پسندیدہ رہی، اور اس میں دو تین شعر اور اس کے بعد پھر چند کلمات آپ کی خدمت میں۔ پنجابی زبان میں ایک نعت میں نے کسی دوست سے سنی تھی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہر مجھے بڑی پسند آئی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مہربانی سونیا، مطلب آگے میں نے زیادہ نہیں جانتا، لیکن بہرحال میں نے اس پر تضمین بھی لکھی، اس کو میں نے اس طرز کو پسند کیا تو اس پر یہ نعت لکھی۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مجھ سا مجرم یا حبیبی یا رسول اللہ، مجھ سا مجرم باشوائیں، مجھ سا مجرم باشوائیں، ارے مہربانی آپ کی، مجھ سا مجرم باشوائیں، مہربانی آپ کی، مجھ سا مجرم باشوائیں یا حبیبی یا رسول اللہ، تو مہربانی آپ کی، ناری کو جنت دلائیں، مہربانی آپ کی، ناری کو
دلائیں مہربانی آپ کی ننگ ملت ہے زمین کا بوجھ ہے میرا وجود یا حبیبی یا رسول اللہ ننگ ملت ہے زمین کا بوجھ ہے میرا وجود مجھ کو گھر طیبہ بلائیں مہربانی آپ کی مجھ کو گھر طیبہ بلائیں مہربانی آپ کی شعر ملاحظہ حضور والا پورا ہے جس کا نام ہے اعمال جرموں سے اسے یا حبیبی یا رسول اللہ پورا ہے جس کا نام ہے اعمال جرموں سے اسے مزدع بخشش سنائیں مزدع بخشش سنائیں مہربانی آپ کی مزدع بخشش سنائیں مہربانی آپ کی میں نہ بستانی نہ خرقانی مگر بہر حسین میں نہ بستانی نہ خرقانی مگر بہر حسین مجھ کو بھی جلوہ دکھائیں مہربانی آپ کی مجھ کو بھی جلوہ دکھائیں مہربانی آپ کی آج کل مسلمانوں پر ساری دنیا میں پاکستان کی سرزمین پر بھی اور بھی دنیا بھر کے اندر مسلمانوں پر مصیبت و آلام کا ایک طوفان ٹوٹا ہوا ہے اس حوالے سے یہ عرضی بارگاہ رسالت پہ پیش کر رہا ہے فقیر گھر گئے ہیں نام لیوا آپ کے آلام میں یا حبیبی یا رسول اللہ کہیں طوفان ہے کہیں سیلاب ہے کہیں آفت ہے کہیں مصیبت ہے کہیں آسمانی مصیبتیں ہیں کہیں خود کی لائی ہوئی مصیبتیں ہیں مصیبتوں کا ایک طوفان گھر گئے ہیں نام لیوا آپ کے آلام میں دور کر دیں سب بلائیں مہربانی آپ کی دور کر دیں سب بلائیں مہربانی آپ کی دور کر دیں سب بلائیں مہربانی آپ کی مقطع حضور والا بدر وہ بے عملوں میں بدر وہ بے عملوں میں شاید لکھا ہو اس کا نام حضور توجہ بدر وہ بے عملوں میں شاید لکھا ہو اس کا نام حضور اس سے نعت اپنی لکھائیں مہربانی آپ کی اس سے نعت اپنی لکھائیں مہربانی آپ کی مجھ سا مجرم بخشوائیں مہربانی آپ کی ناری کو جنت دلائیں مہربانی آپ کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وتعزروه وتوقروه مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت احترام اور یا حبیب اللہ وتعزروه وتوقروه مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت احترام اور سرکار کی تعظیم کا حکم قرآن مقدس دے رہا ہے اور
یہ تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت، دل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ مومن کاملیت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پہلا گروہ ہے، وہ پہلی جماعت ہے جو قرآنی سانچے میں ڈھلی ہوئی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام نافذ فرمائے اس کے اصل مخاطب ہیں صحابہ کرام۔ سرکار کے قرآن نازل ہوتا اور حضور حکم ارشاد فرماتے، حضور کی زبان پاک سے احکام جاری ہوتے، صحابہ اس کو نور کی چادر سمجھ کر ہو لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ ان سے زیادہ قرآن کے مزاج کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان غلاموں، ان صحابہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولین مخاطب لوگوں کی زندگی میں عزت اور توقیر مصطفیٰ کیسے تھی، کس انداز میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توقیر کیا کرتے تھے، کیسے وہ عزت کیا کرتے تھے، کیسے وہ احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ایک داستان ہے، داستان طویل، اور یقیناً حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر موضوع پر آپ مجھ سے خوب سیرابی حاصل کرتے ہیں، اس موضوع پر بھی، اور اپنی ایمان کو آپ تازگی بخشتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معلیٰ میں غلام حاضر ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاج کے طور پر پچھنا لگوایا۔ خون نکلوانے کا ایک عمل ہوتا تھا جس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے اندر کہیں کہیں سے اس زمانے کے خون نکالنے والوں کے ذریعے یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ خون نکلوایا اور ایک برتن میں تھا، حضور نے ایک غلام کو دیا یہ خون۔ وہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ لے کے جاؤ زمین میں کہیں دفن کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے، خون ناپاک، انسانوں کا خون ناپاک، جانوروں کا خون ناپاک، حلال جانوروں کا خون ناپاک، لیکن ہر خون ایک ہی خون نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اقدس، جسم مطہر کا خون، اس کا حکم الگ ہے اور تمام خونوں کا حکم الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عام مسلمان کو بھی جانتا ہے کہ خون جو جن سے خون ہے وہ ناپاک ہے، لیکن جن لوگوں نے نبی کو اپنا جیسا سمجھا ان کا یہاں ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا اور یہیں سے آ کر کے لائن بدل جائے گی۔ وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا سرکار کا غلام، اس نے حضور کا خون پایا، لے کر کے دھیرے سے پیچھے گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گٹ 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 3 مرتبہ میں صاحب پی گیا۔ سرکار نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ حضور میں نے اس کو اپنے جسم کے اندر محفوظ کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ خون تو ناپاک ہوتا ہے، تو ناپاک کس پیا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلام کو یہ خوشخبری دی کہ تو اس خون کے پینے کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ تو خون پاک مصطفیٰ جس میں اطہر سے نکلا ہوا خون ہے، جس کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کا خون کتنا پاکیزہ ہے، بول مبارک کا کیا حکم ہے، اور سرکار کے اعضائے مبارکہ سے صادر ہونے والے حضور کے غسل کا پانی، حضور کے وضو کا پانی، ان کے کیا احکامات ہیں، یہ الگ الگ تفصیلات ہیں اور بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس غلام کو یہ ادب کس نے سکھایا؟ بھئی اس کو کوئی کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، اس کو یہ احترام اور ادب کس نے سکھایا؟ یہ خون مصطفیٰ ہے اور روح زمین پر اس سے مقدس کوئی خون نہیں ہے۔ اس کی محبت نے سکھایا، اس کے عشق نے سکھایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام جو اس کے دل میں تھا، اس نے سوچا روح زمین پر ایسی کون سی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر میں اس کو رکھوں، لاؤ اسے میں پی جاؤں۔ اللہ اکبر، اس نے پی لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو جہنم سے آزادی کی بشارت عطا کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم